تمہارے میرے نبی تو جب پیدا ہوئے تب بھی میرے آقا نے سر کو سجدے میں رکھ دیا تھا. یہ سجدہ ہے. میرے آقا پیدا ہوئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سر کو سجدے میں. اور سجدے کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلنا پڑے گا. بغیر رسول کے یاد رکھنا، بغیر نبی کی بارگاہ میں جائے نہ دین مکمل ہو سکتا ہے نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے. کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ جائے پھر نماز پڑھ کے تو دکھا دے. حکم اللہ نے دیا ہے، طریقہ مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. کوئی نبی کی بارگاہ میں نہ جائے تو صرف وضو کر کے دکھا دے. حکم تو اللہ نے دیا ہے، طریقہ میرے رسول نے بتایا ہے. حضور کی بارگاہ میں جب تک نہیں جاؤ گے کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکتا ہے، عبادت بھی نہیں کر سکتا بندہ. میرے حضور نے اپنی زندگی میں بندوں کو چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے تک کے آداب اور قرینہ بندگی، سلیقے بندگی میرے حضور نے اپنی امت کو سکھا دیا. اپنی زندگی کو حضور کی زندگی سے قریب کریں گے تو پھر سجدے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور جب سجدے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی تبھی سجدے کا لطف انشاءاللہ محسوس ہوگا. بارگاہ رسول میں چلیے. ایک بڑی معروف ترین روایت آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، حدیث ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین آئے. بلبل سدرہ، طائر سدرہ، سجدہ دیکھیں سجدہ. اللہ اکبر. میرے آقا کی بارگاہ میں طائر سدرہ، بلبل سدرہ جناب جبرائیل امین آئے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبرائیل مجھے اتنا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے. آقا مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے میری عمر کتنی ہے، مگر یا رسول اللہ اتنا بتا سکتا ہوں آسمان پر ایک ستارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد میں ایک مرتبہ چمکتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 سال کے بعد میں ایک مرتبہ چمکتا تھا. بلبل سدرہ کہتے ہیں کتنی بار دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ جو ستارہ تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے کیا تم اس ستارے کو پہچانتے ہو؟ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانتا تو نہیں ہو. میرے آقا نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے بلبل سدرہ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جو ستارہ تم نے دیکھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں تمہارے نبی کا نور تھا. وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تمہارے میرے نبی کا نور تھا. اللہ اکبر کبیرہ. روایت آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی مگر لب لباب سنیے. اللہ اکبر. بلبل سدرہ سے میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل وہ ستارہ میں تھا جو تمہیں نظر آیا کرتا تھا. 70,000 سال میں ایک مرتبہ تم میری زیارت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اتنا سنا تو بلبل سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا بولو. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے 70,000 سال کے بعد میں آپ ایک مرتبہ نظر آتے تھے، آپ کا نور ایک مرتبہ نظر آتا تھا، تو یا رسول اللہ 70,000 سال تک آپ کیا کیا کرتے تھے؟ 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتے تھے حضور، تو اتنا زمانہ آپ نظر نہیں آتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اب سنو. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اے بلبل سدرہ، اے طائر سدرہ سنو، میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا تھا اور جب میں سر کو سجدے سے اٹھاتا تھا 70,000 سال کا زمانہ گزر جاتا تھا. اے جبرائیل جب میں سجدے سے سر اٹھاتا تھا تبھی تمہیں ستارے کی شکل میں نظر آتا تھا.
तो मेरे हुजूर का सजदा उस वक्त में कैसा? एक बार सजदे में नूर मुस्तफा जाए तो 70,000 साल तक नूर मुस्तफा सजदे की हालत में रहे। ये सजदा है। इस सजदे की अहमियत को समझो मुसलमानों, ये सजदा है। आओ चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा और देखो सजदा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आ जाओ मक्के की जिंदगी देख लो, मदीने की जिंदगी देख लो। मेरे आका रात रात भर इबादत में गुजारते, सारी सारी रात मेरे आका कयाम में खड़े रहते, पैरों पर वरम आ जाता था, मुस्तफा सर को सजदे में रखते तो घंटों घंटों आका का सर सजदे में रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं तुम्हें सजदा बताता हूँ, ताजदार मदीना का सजदा देखो, मक्के की जिंदगी पे गौर कर लो, मदीने की जिंदगी पे गौर कर लो। अल्लाह अकबर। दोनों जिंदगियां सजदों की अजमत को बताती हैं, सजदों की अजमत को समझ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगों, आज हम मस्जिद में बैठकर अपने आका का जिक्र कर रहे हैं, अपने आका को याद कर रहे हैं। तुम्हारे मेरे नबी तो जब पैदा हुए तब भी मेरे आका ने सर को सजदे में रख दिया था। ये सजदा है। मेरे आका पैदा हुए तो सबसे पहला काम क्या किया? सर को सजदे में। मेरे नबी की अम्मी जान जनाब सैयदा आमिना आप फरमाती हैं काना मगसूलन मकहूलन। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं जब मेरे नबी दुनिया में आए, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी की अम्मी फरमाती है जब नबी दुनिया में आए तो शान ये आका नहाए हुए गुस्ल दिए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। ए लोगों, तुम्हारे हमारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर देखो देखो फर्क। आज लोग न जाने कौन सा उन्हें बुखार चढ़ाए, न जाने क्यों उनकी अक्ल मारी गई, जो नबी को अपने जैसा कहने लगे। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, अपने जैसा कहने वालों, नबी की अम्मी फरमाती हैं जब मेरे नबी दुनिया में आए, इस शान के साथ आए, आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। किसी के घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है कि आंखों में सुरमा लगा हुआ हो? फरमाती हैं आंखों में सुरमा लगा हुआ था, नहाए हुए जुल्फे सवरी हुई है, नहाए हुए मखतूनन आका की खतने पहले से हुई है। अल्लाह अकबर। खतना बुरीदा मेरे आका तशरीफ लाए, खतना पहले से आका की हुई है, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। नबी की अम्मी फरमाती है काना साजिदा। पहला काम मेरे आका ने यह किया कि अपने सर को सजदे में रख दिया। सरे हुजूर सजदे में और जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए, उम्मत को याद किया। अब जब बात यहां तक आई है तो एक साहब की फरमाइश है, वो यहीं पे मैं पूरी कर देता हूं। ऐ लोगों, कौन आए दुनिया में? वो नबी जिनकी शान ये अल्लाह अकबर कहने वाले ने कहा इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। तो सरकार की आमद पे हम खुशियां मनाते हैं। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। आका की विलादत पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। वो नबी दुनिया में आए जिनका खानदान भी लाजवाब है, जिनकी सूरत भी लाजवाब है, जिनकी सीरत भी लाजवाब है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा।
وہ نبی آئے, اللہ اکبر, پہلے انسان دنیا کے حضرت آدم, پہلے بشر حضرت آدم, جناب حضرت آدم نسل انسانی کے باپ ہیں. آپ کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. آؤ دیکھو تمہارا میرا نبی لاجواب ہے, جس سے بھی میرے آقا کو, جس کو بھی میرے آقا سے نسبت ہوئی اللہ نے اسے عزتیں عطا فرما دی. پہلے انسان سے دیکھو, اللہ اکبر, نبی تو اتنی عظمت والے ہیں کہ ان کا حسب نسب بھی سب سے نرالا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں, شیس کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے مہلئیل, مہلئیل کے بیٹے بیارد, بیارد کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنیک نام, لمکنیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر, جناب نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ذوالحاد, ذوالحاد کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. اب تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلامان, سلامان کے بیٹے الہیسا, الہیسا کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے ماد, ماد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. یہ میرے حضور ہیں, یہ میرے حضور کا حسب نسب ہے. تو حضور دنیا میں تشریف لائے, نبی کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون, یہ الگ موضوع ہے, لیکن میں ضمناً آپ کے سامنے ایک فرمائش بھی پوری کی. تو حضور آئے تو کیا کیا حضور نے؟ سب سے پہلا کام سجدے میں سر رکھ دیا. بات تو ہماری سجدہ ہے نا, ہم بات تو سجدے پہ کر رہے ہیں. آپ کے میرے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا, امت کو یاد کیا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے, اے مولا میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے چلو.